اور میں بھی آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا وہ تو بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے، اتنی پتے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ساتھ میں کہو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور صحابہ کرام کا گھچا گھچ مجمع بیٹھا۔ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں، سننا، ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے قرآن کریم کے پیچھے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ وہ صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے اور آ کر کیا کہہ رہے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی؟ وہ صحابی آ کر کہہ رہے اللہ کے رسول جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں رکھا، اے اللہ کے رسول ان کی شان کیا ہوگی؟ ہمارے نبی نے، دیکھو میں آپ کو کہوں نا، 3-4 باتیں ہمارے نبی نے فرمائی۔ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ حافظ قرآن جس نے سینے میں قرآن اتارا ان کی شان کیا ہوگی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ساتھ میں، بولو بولو۔ قیامت کے دن جتنا، ابھی دیکھو نا تھوڑی دیر پنکھے نہیں چل رہے تھے، سب پریشان تھے کہ نہیں؟ سب پریشان تھے۔ میں کبھی ادھر دیکھوں تو کوئی صاحب ادھر دیکھے تو کوئی ادھر دیکھے، سبھی میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ آج ایک کمرے میں ہم کو بند کیا، حالانکہ کھڑکی دروازے کھلے ہیں، صرف پنکھے بند ہے تو ہم بے چین ہو گئے۔ تو قیامت میں جب سورج ہمارے ایک بالش کے اوپر ہوگا، کہاں پر ہوگا؟ عجیب معاملہ، قیامت کا دن تو اتنا عجیب و غریب معاملہ ہوگا، سارا نظام درہم برہم ہوگا۔ اللہ نے کلام مجید میں فرمایا، اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں بڑا عجیب و غریب عالم ہوگا، سارا نظام درہم برہم ہوگا۔ ارے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پہاڑ چورے چورے ہو گئے، آسمان بھی پھٹ گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی حافظ کے ماں کو اور حافظ کے ابا کو قیامت کے میدان میں اللہ سب سے پہلے کن کو بلائیں گے؟ حافظ کی ماں، حافظ کی ماں کی ایک لائن لگی ہوگی، حافظ کے ابا کی ایک لائن لگی ہوگی، اور قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، گرمی ہوگی۔ لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے میرا وہ بندہ جس کے سینے میں قرآن تھا، اس کی ماں ایک طرف آ جائے اور ان کے باپ ایک طرف آ جائے، اب حافظ کی ماؤں کی جیسے قطار بنے گی، ایک لائن بنی ہوگی، حافظ کے اباؤں کی ایک لائن بنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے بھلے سورج ایک بالش کے اوپر ہے، لیکن چونکہ حافظ کی ماں قیامت کے میدان میں آئی ہے، حافظ کا باپ قیامت کے میدان میں آیا، اس لیے اللہ کہیں گے میری قسم اب میرے عرش کے نیچے سے جنت کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے شروع کر دوں گا۔ عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئیں گے، پورا قیامت کے میدان میں ایسا لگے گا جیسا کوئی ایئر کنڈیشن، جیسے کوئی ٹھنڈک ہوگی، اور آپس میں ہم لوگ پوچھیں گے ارے اچانک کیا ہو گیا؟ ابھی اتنی گرمی تھی، اچانک اتنی ٹھنڈک ہو گئی، اچانک یہ اتنا بڑا ایئر کولر کہاں سے آ گیا، اچانک یہ ایئر کنڈیشن کہاں سے آ گیا؟ تو آپس میں بات کریں گے، وہ حافظ کی ماؤں کی لائن لگ چکی ہے، حافظ کے ابا کی لائن لگ چکی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں حافظ کی ماں اور قیامت میں حافظ کا باپ، ان کی شان یہ ہوگی، ایک لائن میں ماں ہوگی، ایک لائن میں ابا ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے، اللہ فرمائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے آج ان کے سر پر تاج رکھنے والا، اللہ کہیں گے میری قسم آج حافظ کی ماں کے سر پر، حافظ کے ابا کے سر پر اللہ کہیں گے میں خود تاج رکھوں گا، اور ایسا تاج رکھوں گا کہ اس کا ایک موتی اگر دنیا میں آئے تو پوری دنیا روشن ہو جائے، اس کا ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے، وہ اللہ ہی بہتر جانے وہ ہاتھ کیسے مبارک ہاتھ ہوں گے، وہ اللہ اپنے ہاتھوں سے حافظ کے ماں پر، حافظ کے ماں کے سر پر، حافظ کے ابا کے سر پر وہ تاج رکھا جائے گا جس کا ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا، بولو نا پوری دنیا۔ چلو یہ تو ایک بات ہو گئی، حافظ کی ماں، حافظ کے ابا، یعنی قیامت میں ان کے آنے سے پورا قیامت کا میدان سکون والا بن جائے گا۔ لیکن میرے پیاروں وہ صحابی نے جو سوال پوچھا تھا نا، انہوں نے کیا سوال پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول جس نے اپنے سینے میں قرآن رکھا اس کی شان کیا ہوگی؟ یہاں ہمارے نبی نے اس کی شان بتائی، ارے وہ نبی نے اس کی شان بتائی، کن کی شان بتائی؟ تو وہ صحابی کیا کہہ رہے سنو، وہ صحابی کہہ رہے اللہ کے رسول ما سألتک ھذا، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو یہ نہیں پوچھا، میں نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے رسول کہ حافظ کی ماں کو کیا ملے گا، حافظ کے ابا کو کیا ملے گا، اللہ کے رسول میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ حافظ کو کیا ملے گا۔
ارے حافظ کو کیا ملے گا؟ اس لیے کہ مدرسے میں جو دن گزارے وہ کس نے گزارے؟ حافظ نے. ارے جو مار کھائی وہ کس نے کھائی؟ حافظ نے. ارے وہ جو دال اور سوکھی روٹی کھائی وہ کس نے کھائی؟ حافظ نے. ارے جو ماں باپ کو چھوڑا وہ کون تھا؟ وہ بچہ تھا. تو اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول ابھی تو آپ نے یہ بتایا کہ حافظ کی ماں کے سر پر تاج ہوگا. ارے چلو حافظ کے ابا کے سر پر تاج ہوگا اور بھلے موتیوں کا تاج ہوگا اور ایک تاج دنیا میں ڈالو تو پوری دنیا روشن ہو. لیکن وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میں یہ نہیں پوچھتا کہ حافظ کی ماں اور حافظ کے ابا کو کیا ملے گا. اللہ کے رسول میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ حافظ کو کیا ملے گا. ارے کس کو؟ حافظ کو. اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا, سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ہمارے آقا, سننا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جس کے سینے میں قرآن ہے, جو حافظ قرآن ہے, اسے کیا ملے گا, ہمارے نبی نے فرمایا اسے ایسی جنت ملے گی, اسے ایسی جنت ملے گی ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے نبی نے فرمایا وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہوگا, اللہ تبارک و تعالی ایسی جنت اسے عطا کریں گے, ایسی پیاری جنت اللہ اسے عطا کریں گے جس جنت کو آج تک آنکھوں نے دیکھا نہیں, ارے کانوں نے سنا نہیں اور کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا نہیں. یہ جنت کس کو ملے گی؟ کیسی جنت ملے گی کہ جس کو آج تک کسی نے دیکھا ہی, یعنی ہم بتا ہی نہیں سکتے, کسی نے دیکھا ہی نہیں, ایسی جنت حافظ کو ملے گی. ارے کسی نے سنا ہی نہیں, ایسی جنت ملے گی. ارے کسی نے سوچا ہی نہیں, ایسی جنت ملے گی. یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ کو تو ایسی جنت ملے گی. وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے کہ ایسی جنت ملے گی جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں تو کہاں دیکھنے جائیں گے. ابھی 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 اگر کوئی کہے کہ بتا تو بھائی آنکھوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, کانوں نے سنا نہیں اور دل نے سوچا نہیں, تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ حافظ کو کیا ملے گا؟ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ اور بتاؤ نا کہ ہم کو پتا چلے کہ حافظ قرآن کو کیا ملے گا. اب سنو تیسری بات, اب کون سی بات پر آ رہے ہیں ہم؟ تیسری بات. اب جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرے پیارے بچوں آج یہ بات کو لے کر چلو, جمعہ کا بہت مبارک دن ہے, آج یہ بات کو لے کر اپنے دل میں بٹھا کر چلو کہ حافظ قرآن کو اللہ قیامت میں بلائے گا. بولو حافظ قرآن کو اللہ قیامت میں بولا. سننا قیامت میں اللہ بلائے گا, وہ حافظ قرآن آئے گا. بولو بولو وہ حافظ قرآن آئے گا. ارے جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ آئے گا. اور اللہ کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ خود کہیں گے اقرا, اللہ کہیں گے چل میرے بندے پڑھ قرآن پڑھ. حافظ قرآن کو اللہ کیا کہیں گے قیامت کے میدان میں؟ قرآن پڑھ, اقرا. صرف اقرا نہیں, پڑھ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا, پڑھ پڑھ میرے بندے پڑھ. ورتقی, اور دیکھ جنت ہے, جنت ہے, پڑھ اور جنت کی سیڑھی چڑھ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور آرام سے پڑھنا, جلدی جلدی مت کرنا. دنیا میں آرام سے پڑھتا تھا, اطمینان سے پڑھتا تھا, ویسے پڑھتے جانا. تو وہ حافظ کہے گا, وہ حافظ قیامت کے میدان میں کہے گا میرے پروردگار میں قرآن پڑھوں گا, میں قرآن پڑھوں گا, جنت کی سیڑھی چڑھوں گا, لیکن کب تک مجھے پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِندَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھ, جنت کی سیڑھی چڑھ اور آرام سے پڑھ, تو آخری آیت پر پہنچے گا. اللہ کہیں گے میری قسم تو جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا. یعنی آخری آیت من الجنتی, جیسے آج بچوں نے پڑھا نا من الجنتی, ورنہ بس آخری آیت پر پہنچا, تیرا قدم کہاں پر ہوگا؟ جنت الفردوس میں. اب میرے دوستو سننا, حافظ قرآن قیامت میں پڑھے گا, کہاں پہنچے گا؟ کہاں پہنچے گا؟ جنت حدیث پاک میں لکھا جنت الفردوس کے باہر ہوگا. بولو کس کے باہر ہوگا؟ جنت آخری آیت پر آیا من الجنت والناس, جنت الفردوس کے باہر آیا. لیکن جیسے جنت کے پاس آئے گا نا, بھائی جنت آ گئی, جنت سامنے آ گئی, حافظ کے سامنے جنت آ گئی, جنت سامنے آ گئی, لیکن ہوگا کیا معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب فرشتوں کو کہیں گے, جیسا حافظ جنت کے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ سب فرشتوں کو کہیں گے چلو میرا حافظ بندہ آیا ہے, ارے میرا وہ بندہ آیا جس کے سینے میں میرا قرآن ہے, اے فرشتوں چلو سلام کرو, سلام کرو. ارے وہ جنت کے پاس سارے فرشتے حافظ کو کیا کریں گے؟ سلام. بھائی دنیا میں کوئی ہم کو کرے نہ کرے, ہم کو فکر کرنے کی بات نہیں ہوتا نا, کبھی کہتا بھائی میرے کو کون سلام کرے گا, میرے کو کون پوچھے گا. ارے دنیا میں کوئی پوچھے نہ پوچھے, جب ہم من الجنتی والناس پر پہنچیں گے تو سارے فرشتے ہم کو کیا کریں گے؟ سلام. قرآن کریم میں فرمایا سارے فرشتے سلام کریں گے, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. حافظ قرآن جب جنت کے پاس آئے گا, بولو حافظ قرآن جب جنت کے پاس آئے گا سارے فرشتے اسے, بولو بولو سارے فرشتے اسے. لیکن معاملہ کیا ہوگا معلوم؟ جب حافظ جنت میں انٹر ہوگا, بھائی جنت تو آ گئی, جنت الفردوس آخری جنت آ گئی, حافظ قرآن جیسے جنت میں انٹر ہوگا نا, اللہ فرشتوں کو کہیں گے سلام بن,
کوئی سلام نہیں کرے میرا حافظ بندہ جنت میں آ گیا، ارے یہ حافظ ہے حافظ، اس نے سینے میں قرآن رکھا ہے، کوئی سلام نہیں کرے میرا حافظ بندہ جنت میں آ گیا، تو وہ حافظ خود کہے گا اللہ سب سلام کرتے تھے، اللہ تو نے سب کو بند کر دیا، اب تو کوئی میرے کو سلام نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ارے میرے بندے تیرے سینے میں میرا قرآن ہے، آ جا جنت میں آ جا، اب کوئی سلام نہیں کرے گا، اب تیرا پیدا کرنے والا خدا تجھے سلام کرے گا۔ اب کون سلام کرے گا؟ اللہ، یعنی حافظ جب جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ سلام کریں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے میں سلام کروں گا، سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم، یہ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ جنت میں آیا، اللہ نے سلام کیا۔ دیکھو اب تک حافظ کہاں پہنچ گیا؟ ارے بولو کہاں پہنچ گیا؟ پڑھتا گیا، جنت کی سیڑھی چڑھتا گیا، فرشتوں نے سلام کیا، فرشتوں نے استقبال کیا، ارے جنت میں آ گیا، جنت میں پیدا کرنے والے پروردگار نے خود سلام کیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائیں گے، تو جنت میں ایک کنارے پر لے جائیں گے، سننا اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے پر لے جائیں گے اور حافظ کو کہیں گے ذرا نیچے دیکھ، ذرا نیچے تو دیکھ، وہ جیسے بیلکنی ہوتی نا، بیلکنی ہوتی، وہ فرشتہ وہ حافظ قرآن اوپر ہوگا اور فرشتے ساتھ میں ہوں گے اور فرشتے کہیں گے ذرا نیچے دیکھ، وہ حافظ قرآن جب نیچے دیکھے گا تو نیچے آگ جل رہی ہوگی، وہ اوپر سے جنت میں سے دیکھے گا نیچے آگ جل رہی ہوگی، کوئی چلا رہا ہے، کوئی چیخ رہا، کسی کا بدن کالا ہو گیا، کوئی جو ہے پریشان ہے، کوئی رو رہا، تو وہ حافظ قرآن کہے گا یہ کون؟ کہیں گے یہ سب جہنمی ہے، یہ نیچے تم جن کو دیکھ رہے ہو سب جہنمی۔ تو حافظ قرآن کہے گا اللہ مجھے کیوں لائے، میں تو جنت میں ہوں، مجھے کیوں لائے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے میری قسم میں اس لیے لایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح وہ جہنمی کو دیکھو، اس میں سے تم کسی کو پہچانتے ہو؟ اللہ حافظ کو پوچھیں گے جو تم نیچے جہنمی دیکھتے ہو نا ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ تو وہ حافظ کہے گا، وہ حافظ تو جنت میں ہوگا نا، وہ جنت سے کہے گا ہاں میں اس کو پہچانتا ہوں، وہ میرے محلے میں گھومتا تھا، کہے گا ہاں میں اس کو بھی پہچانتا ہوں، وہ بھی تو ہمارے مدرسے کے پاس سے گزرتا تھا، کہا میں اس کو بھی پہچانتا ہوں، وہ تو میرا چچا ہے، کہے گا ارے میں اس کو پہچانتا ہوں، وہ میرا ماموں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جنت میں کہیں گے میرے بندے تیرے سینے میں قرآن ہے، تو جس کو پہچانتا ہے اشارہ کرتا جا، تیرے اشارہ کرنے میں دیر ہوگی لیکن ان کو جنت میں پہنچانے میں دیر نہیں ہوگی۔ ایک حافظ قرآن اشارہ کرتا جائے گا اللہ اس کو پہچانا، اے اللہ اس کو پہچانا، اللہ اس کو بھی پہچانا، اے اللہ کبھی کبھی یہ بھی تو ہمارے مدرسے میں آتا تھا، اللہ کہیں گے میری قسم تو پہچانتا جا، تیرے سینے میں قرآن ہے، تو جس کے بارے میں انگلی اٹھاتا جائے گا رکھتا جائے گا ہم اس کی مغفرت کرتے چلے جائیں گے۔ تو میرے پیارو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ حافظ قرآن کا مقام کتنا اونچا بھائی ہے کہ نہیں اونچا، اور آج اللہ نے وہی 4 بچے ہم کو دیے، معلوم نہیں اس مدرسے نے پہلے بھی کتنے بچے ہم کو دیے اور معلوم نہیں قیامت تک کتنے بچے حافظ ہوں گے، لیکن یہاں جتنے بڑے لوگ بیٹھے نا آج میں کہوں گا دیکھو گھڑی بہت مبارک ہے، جمعہ کا دن ہے، آپ لوگ ارادہ کرو کہ حافظ بنو گے انشاءاللہ، اور اگر آپ کی وہ عمر ہو گئی ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اب حافظ بننے جیسا نہیں ہے تو یہ نیت کرو کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گے انشاءاللہ، اور اگر اتنی زیادہ عمر ہو گئی کہ ایسا لگتا ہے میں بھی کیا بنوں میرا بچہ بھی کیا بنے تو اس کا ارادہ کرو کہ اپنے پوتے کو اور اپنے نواسوں کو ہم حافظ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ ارے نواسا بھی نانا کو پہچان کے جنت میں لے جائے گا، پوتا بھی دادا کو پہچان کے جنت میں لے جائے گا، بھانجا بھی ماموں کو پہچان کے جنت میں لے جائے گا۔ ارے حافظ جس کی طرف اشارہ کر، آج ہمارے درمیان میں حافظ کا کوئی مرتبہ نہیں، حافظ کا کوئی مقام نہیں، آج ہمارے یہاں مولویوں کا کوئی مقام نہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم یہ ہمارے یہاں کچھ بھی ہوں گے لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے کہ یہ اشارے کرتے جائیں گے اور اللہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا۔ تو آج پورے جتنے آئے ہیں جو بچے حافظ ہو رہے ہیں وہ تو الحمدللہ میدان میں آ گئے ہیں، لیکن جو ہمارے بڑے اب تک اپنے بچوں کو نہیں لائے ہیں وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ، بھائی بنائیں گے انشاءاللہ بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے علماء کو کامیابی عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے بچوں کو، اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب دامت برکاتہم کو۔ ابھی جب میں عقل ہوا تھا تو وہی مولانا غلام صاحب بھی قریب میں بیٹھے تھے، اللہ تبارک میں نے وہی عقل ہوا میں بھی کہا اس لیے کہ ہم بیٹھے تھے، مولانا غلام مستانوی صاحب کو میں نے دیکھا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تندرستی عطا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ حاسدوں کے حسد سے ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو جب ایک آدمی بہت بڑا کام کرتا ہے تو ہزاروں دشمن اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی، میں نے وہاں مکل کوا کے جلسے میں بھی کہا کہ بہت سارے نیتا آتے ہیں اور بہت سارے بادشاہ آتے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت مولانا غلام مستانوی کو بے تاج بادشاہ بنایا ہے، تاج نہیں ہے لیکن وہ بادشاہ تھے
ارے میرے پیاروں، ہم سوچے نا، ابھی ہم وہاں عقل کنواں میں تھے، مولانا عبدالرحیم صاحب جو میرے خاص ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تک مولانا نے ہندوستان میں 4000 مسجدوں کو اور 3000 مکاتب کو بنایا. ہم حیران ہو جائے، ارے ہندوستان میں مغلوں نے بھی حکومت کی ہے، ہندوستان میں تغلق لوگوں نے بھی حکومت کی ہے، ہندوستان میں خلجیوں نے بھی حکومت کی ہے، لیکن ان بادشاہوں کی ہسٹری کو پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ اتنے مکتب بنے، نہ اتنی مسجدیں بنی، بلکہ بڑے بڑے بادشاہوں کو حج بیت اللہ بھی نصیب نہیں ہوا. اور اللہ نے یہ ایک ایسا ولی ہمیں عطا فرمایا کہ یہاں نہ مغلوں کی حکومت ہے، نہ تغلقوں کی حکومت ہے، نہ خلجیوں کی حکومت ہے، حکومت غیروں کی ہے. اور اسلام کا جھنڈا وہ لہرایا جو بڑے بڑے بادشاہ بھی لہرا نہ سکے. یہ وہ بے تاج بادشاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عقل کو جامعہ اشاعت العلوم کو بھی اللہ خود ترقی عطا فرمائے. اور انہی مکاتب میں ایک مکتب ہمارا مدرسہ معین العلوم بھی ہے جس میں ہم جمع ہیں. ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے ایک ایک بچے کو اللہ قبول فرمائے. ہمارے مولانا عبدالرحیم صاحب جو عقل کنواں سے آتے جاتے رہتے ہوں گے یہاں، اور میرے تو بہت ہی خاص ان کے ساتھ ایک بھائی سے بڑھ کے تعلق ہے. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے.